میں نے اندیہ دیا تھا کہ آج کی پریس کانفرنس ایک اہم اور پرزور پریس کانفرنس ہوگی، انتہائی اہمیت کی حامل۔ آج شہری سندھ بالخصوص کراچی اور حیدرآباد کی جانب سے میں ملک کے کرتا دھرتا پالیسی ساز اداروں، وفاقی حکومت، پارلیمان اور دیگر ریاستی اداروں کے سربراہوں کو ایک SOS کال بھیج رہا ہوں، سیو آور سول، کہ یہ صرف شہری سندھ، حیدرآباد اور کراچی کی بقا اور سلامتی کا معاملہ نہیں ہے۔ بظاہر ضرور ایسا نظر آئے گا، لیکن یہ پاکستان کی بقا اور سلامتی کا مسئلہ ہے۔ یہ میں SOS کو کال دے رہا ہوں، اور یہ منظر پوری دنیا میں شاید آپ کو کہیں دیکھنے کو نہ ملے کہ ایک پیڑ جو سخت دھوپ میں آپ کو سایہ دے، آپ اسی کی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں۔ کراچی ایک پیڑ جو سخت دھوپ میں سب کو سایہ دے، آپ اسی کی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں۔ ایک ایسا مرکز یا گھر جس سے انسان کماتا ہے، جس سے اس کا اپنا گھر چلتا ہے، وہ اسی مرکز کو، دکان کو جلانے کے در پہ ہو، جہاں سے آپ کو آپ کی گھر کے کفالت کا سامان مل رہا ہو، آپ کی عزت اور وقار کا جو ضامن ہو، اسی گھر کو تباہ اور برباد کرنے کے در پہ ہو۔ یہ منظر شاید پوری دنیا میں آپ کو پاکستان میں ہی نظر آئے گا، اور یہ المیہ کراچی کا ہے۔ یہ آج یہاں کراچی کا نوحہ پڑا جا رہا ہے، شہری سندھ، حیدرآباد اور کراچی کا نوحہ پڑا جا رہا ہے۔ آج ہم سب اسی لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اب معاملات ہماری برداشت سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے ہمارے بچوں، ہمارے نوجوانوں سے سرکاری روزگار چھینا گیا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہے یا نہیں؟ سرکاری ملازمتوں پر پابندی لگائی گئی، پیشہ ورانہ تعلیمی اداروں کے دروازے بند کیے گئے ہمارے نوجوانوں اور ہمارے بچوں پر۔ پہلے یہ عمل ہوا۔ غیر آئینی کوٹا سسٹم کے اطلاق سے ان کے مستقبل کو تاریک کیا گیا۔ غیر آئینی کوٹا سسٹم سے ان کی میرٹ کا قتل کیا گیا۔ سب سے پہلے تو یہ ہوا، کوٹا سسٹم کا جو شاخ خسانہ ہے، تباہی اور بربادی کے علاوہ جس کو فائدہ پہنچانے کے لیے شاید یہ کیا گیا تھا، اسے بھی فائدہ نہ پہنچا، اور غیر آئینی طور پر آج بھی یہ جاری و ساری ہے کوٹا سسٹم۔ پہلے ہمارے نوجوانوں
سے کوٹا سسٹم، غیر آئینی کوٹا سسٹم کے ذریعے روزگار چھینا گیا، نمبر 1۔ نمبر 2، پھر اس کے بعد کراچی ہو، حیدرآباد ہو، سندھ کے دیگر شہر ہو، وہاں کے ترقیاتی فنڈز روک کر، بلدیاتی وسائل اور اختیارات چھین کر ان شہروں کو کھنڈرات بنایا گیا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے، اگر آج کراچی کو دیکھیں، میں نے ایک ویڈیو میں بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ کوئی 5000 سال پرانا شہر ہے جسے ابھی ابھی کھدائی میں نکالا گیا ہے۔ یہ آج کے دور کا نیا مونجو دڑو ہے۔ کسی سڑک پر چلے جائیں، کسی گلی محلے میں چلے جائیں، جہاں گٹر نہ ابل رہے ہوں، سڑکوں پر بڑے بڑے گڑھے نہ ہوں، تو جو چور کی سزا وہ میری سزا، چلے جائیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں، کھنڈرات بنا دیا گیا، بنیادی سہولتوں کو تباہ برباد کر دیا گیا، غیر آئینی کوٹا سسٹم، روزگار چھینا گیا، شہر کو تباہ کیا گیا، اس کی سہولتوں کو برباد کیا گیا۔ یہ دوسرا ظلم ہوا ہمارے ساتھ۔ اور اب لے دے کر تجارت اور کاروبار ہمارا آخری سہارا رہ گیا تھا، سو اب سندھ کے وڈیروں نے کراچی کو اپنی کالونی بنانے، کراچی پر اپنے قبضے کو مکمل کرنے کے لیے یہاں کی انتظامیہ، یہاں کے ڈی سی حضرات، یہاں کے اسسٹنٹ کمشنر حضرات اور یہاں کے راشی کرب پولیس افسروں کے ذریعے کراچی کے جو باقی ماندہ اسباب اور وسائل تھے ان کو بھی چھیننے کا اور ہماری تجارت اور کاروبار کو بھی تباہ اور برباد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور لاک ڈاؤن کی آڑ میں اوقات کار کی پابندی لگا کر اب یہ بچا کچا کاروبار، تجارت، تجارتی مراکز اور دکانیں اب یہ بھی ہم سے چھینی جا رہی ہے۔ یہ آخری جمع پونجی تھی ہماری۔ روزگار پہلے چھینا، انفراسٹرکچر، شہری سہولتوں اور نظام کو بعد میں تباہ کیا، اور اب تجارت اور کاروبار کا ستیہ ناش کیا جا رہا ہے۔ اب تاجروں کو بھی اعصابی اور نفسیاتی امراض میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ تاجروں اور کاروباری حضرات کو اور ان کے بچوں کو یہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی جرائم کا سہارا لیں، وہ بھی جرائم مافیا کو جوائن کریں، وہ بھی جرائم مافیا کو جوائن کریں، اور وہ بھی موبائل چھیننے کی پریکٹس کریں، گاڑیاں چھیننے کی وارداتیں کریں۔ یہ میرے تاجر اور یہ میرے کاروباری حضرات کو دھکیلا جا رہا ہے۔ جرائم کی دنیا میں ان کے بچوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی چوری، چکاری، لوٹ مار، کرپشن اور ریزنی اور ڈکیتیوں کی دنیا میں چلے جائیں۔ یہ کراچی کے، سندھ کے شہروں میں رہنے والوں کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ ایک سازش ہے۔ میں ابھی اس کا پردہ چاک کرتا ہوں کہ اس کا مقصد اصل کیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اس نقطے پر شاید ابھی تک کسی نے بات نہیں کی۔ جو لوٹ مار ہو رہی ہے، خدا کی پناہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ آپ کسی مہذب معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ 5 بجے سے مارکیٹوں، تجارتی مراکز کے باہر پولیس اور انتظامیہ کے لوگ سائرن بجانا شروع کرتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ میرے ساتھ ہمارے سینئر تاجر رہنما عتیق میر تشریف رکھتے ہیں۔ میرے دائیں جانب وسیم حسین بھائی سے جو دائیں جانب ہیں وہ مجاہد الدین بھائی ہیں، جو تاریخ روڈ تاجر الائنس کے وائس
प्रेसिडेंट के वाइस चेयरमैन है, रहनुमा है। जावेद इरशाद भाई, ये भी ताजिर रहनुमा है। ये आज सब यहाँ बैठे हैं, मुइन भाई बैठे हैं और कई और यहाँ ताजिर रहनुमा मौजूद हैं जो बैठे हुए हैं। और अब ये भी यहाँ कोई फैसला करने के लिए आए हैं। आज कराची के नौजवान, बेरोजगार और ताजिर और कारोबारी एक फैसला करने आए हैं। मैं उन्हें यकीन दिलाता हूं, अपने ताजिरों को, अपने कारोबारी दोस्तों और भाइयों को, कि कराची का बच्चा बच्चा आपके साथ है। शहरी सिंध का एक एक शहरी आपके साथ है, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं। हम सब आपके साथ हैं। आप कोई भी फैसला करें, आज इतवार है, कल से सिर्फ दिखाने के लिए फिर आपकी दुकानें और मार्केटें खुलेंगी, दिखाने के लिए। यहां खोली वहां बंद कर दी, ये औकात कार है, ये आपकी औकात है, ये हमारी औकात है जो हमें बताई जा रही है कि आपने दुकानें खोली और थोड़ी देर के बाद बंद कर दी। रमजान में जो आपके साथ खिलवाड़ हुआ, गुज़िश्ता चंद महीनों से खास तौर पर जो आपके खिलाफ साजिश हो रही है, मैं आज उस पर से पर्दा उठा रहा हूं, उसका पर्दा आज चाक करने जा रहा हूं। अब इस साजिश के खिलाफ आप थोड़ी हिम्मत करें, थोड़ा हौसला करें, तो 6 बजे आपकी दुकानें आप बंद करें बेशक, लेकिन फिर 6 बजे के बाद आप और हम मिलकर कराची की सड़कों पर बैठें और धरना दें। और ये सिर्फ मेरे भाई नहीं, जो यहां मेरी बहनें तशरीफ रखती हैं, जो ब्यूटी सैलून चलाती हैं, जो मुख्तलिफ तरह के जिम चलाती हैं, जो दुल्हनें तैयार करती हैं, जो शादी हॉल वाले हैं, उनका भी हाल इनसे मुख्तलिफ नहीं है। उसमें जो काम करने वाले, फूलों का कारोबार करने वाले, स्टेज तैयार करने वाले, रोशनी का इंतजाम करने वाले, माइक और साउंड सिस्टम चलाने वाले, खाना बनाने वाले, जो मेरे बावर्ची भाई हैं, उन सब के खिलाफ एक मजमूम साजिश की जा रही है, ताकि सिंध के वडेरों का कराची पर कब्जा मुकम्मल किया जा सके, यहां के बचे कुछ असबाब और वसाइल को भी छीना जा सके, और छोटी घरेलू सनतों को तबाह करके, छोटे कारोबार और तिजारत को तबाह करके, जब ये कारोबारी 5 बजे जब सायरन बजेगा, तो इनकी दुकानों में जो खवातीन बैठी होती हैं, और फिर जिस तरह केन और डंडे लेकर पुलिस वाले मार्केटों में और दुकानों के गिर्द मंडलाते हैं, मौत के फरिश्तों की तरह हमारा माशी कत्ल करने के लिए, भेड़ियों की तरह माशी कत्ल करने के लिए, तो फिर वो औरतें बच्चे तो क्या खरीदारी करते, वो तो 5 बजे ही चले जाते हैं। तो असल में ये 6 बजे नहीं, 5 बजे कारोबार बंद हो जाता है, उनके डर से, उनके खौफ से, उनकी दहशत से। और किस लिए कि मजमूम कब्जे को मुकम्मल किया जाए, कराची को कॉलोनी बना दिया जाए, कराची वालों से वोट ना देने का बदला लिया जाए। ये मजमूम मकासद हैं जिसके लिए ये सारा काम हो रहा है। और फिर क्या होगा कि जो 12 सालों में सिंध के वडेरों, जागीरदारों, कब्जागीरों और मसनूई मैंडेट रखने वालों ने जिस तरह 12 सालों से पूरे सिंध को महकूम और गुलाम बनाया हुआ है, अब शहरी सिंध, हैदराबाद, कराची के बासियों को भी मुकम्मल तौर पर गुलामी की जंजीरों में जकड़ने का जो ये आखिरी इक़दाम किया जा रहा है, अब इसके नतीजे में क्या होगा कि अगर 5 बजे आपका कारोबार बंद होगा अतीक मीर भाई, तो होगा क्या कि जो लेन देन है, जो कारोबार है, जो माल आपने लिया है, जो बिकेगा नहीं, उसके पैसे आपको देने हैं।
जिससे लिया है उसे कहीं आगे पैसे देने, ये सारी तिजारत की और कारोबार की साइकिल को तोड़ा और तबाह किया जाए। क्यों? क्योंकि जो सप्लाई चेन है और उसके फेस पर आप बैठे हैं, आपको जो सप्लाईज आ रही हैं और उसके फेस पर जो आप बैठे हैं, तो होगा क्या? कल आप सब मकरूज होंगे, आप सब मकरूज होंगे और अपना कर्जा अदा करने के लिए औने पौने दामों अपनी दुकानें, अपनी मार्केटें और अपना कारोबार बेचने पर मजबूर होंगे आप। वो वक्त आ रहा है अतीक मीर भाई, वो वक्त आ रहा है। और इसे खरीदेगा कौन फिर आपके कारोबार को? जो आप औने पौने जामा क्लॉथ को एक या दो बड़े कॉरपोरेट सेक्टर के लोग या आपके छोटे छोटे कारोबार को कॉरपोरेटाइज किया जा रहा है, आपके शादी हॉल्स को कॉरपोरेटाइज किया जा रहा है, ये आपके सलून को, आपके ब्यूटी पार्लर्स को, आपके छोटे छोटे आपकी तिजारत और कारोबार को उन लोगों ने जिन्होंने 12-13 सालों से सिंध और खास तौर पे कराची को जिस बेदर्दी के साथ लूटा है, जिस तरह की करप्शन हुई है, खरबों रुपए की लूट खसूट हुई है। अब वो खरबों रुपए इन्वेस्ट कहां होंगे, वो अरबों रुपए इन्वेस्ट कहां होंगे? वो आपको आपके कारोबार और तिजारत से महरूम करके कर्जों में जकड़कर आपको मजबूर किया जाएगा कि सिंध के वडेरों और जागीरदारों की ईस्ट इंडिया कंपनियां बनेगी और आप वो कारोबार बेचने पर मजबूर होंगे। ये इनके दिल की आवाज है, ये दिल से बोले हैं, वरना कोई ताजिर कारोबारी इस लहजे में, इस जबान में गुफ्तगू नहीं करता। ये आज अगर मुजाहिद भाई ये बात कर रहे हैं तो ये इनका दिल जला हुआ है। तो ये कॉरपोरेटाइजेशन की साजिश है। सिंध के वडेरे जागीरदार जिन्होंने खरबों रुपए बनाए हैं, कोई 12 सालों में कम से कम मेरे पास सबूत मौजूद हैं। इससे पहले कि एहतसाबी इदारों के हाथ इनके गरेबानों तक पहुंचे, इससे पहले ये कराची में एक अफरा तफरी, एक बदअमनी कायम करना चाहते हैं या भाई से भाई को लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जो असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान हैं, असिस्टेंट कमिश्नर किसी एक का डोमिसाइल कराची का नहीं है। एसएचओस, डीएसपीस, एसएसपीस, डेप्यूटी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर किसी का डोमिसाइल कराची का डोमिसाइल नहीं, किसी का डोमिसाइल हैदराबाद और सक्कर का डोमिसाइल नहीं। तो असिस्टेंट कमिश्नर बनने, डिप्टी कमिश्नर बनने, एसएचओ और डीएसपी बनने के लिए लाड़काना और नवाबशाह का डोमिसाइल, और फिर वडेरों के अजाइम की तकमील के लिए उनकी गुलामी और उनकी बहती गंगा में अपने हाथ भी धोए। आरजी फायदों के लिए असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस के एहलकार जिन माशी दहशत गर्दों का साथ दे रहे हैं, ये माशी दहशत गर्द है। हुकूमत सिंध, सिंध के वडेरे जागीरदार ये मईशत को जड़ से तबाह कर रहे हैं। तो ये वो, और इस्तेमाल कौन हो रहा है? डिप्टी कमिश्नर, मेरा सिंधी बोलने वाला अफसर। मुझे उसकी जात पात, उसके सिंधी होने से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई बुग़्ज़ और अनाद नहीं है, लेकिन वो इस्तेमाल हो रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही, पुलिस एहलकार, ठीक है, वो खरबों कमा रहे हैं, तुम अरबों कमा रहे हो, तुम करोड़ों कमा रहे हो। कराची में 25-25 करोड़, 50-50 करोड़ के घर खरीद रहे हो। हमारे पास ये सारी रिपोर्टें हैं,
कराची के भूखे गुर्बत के मारे गरीब आवाम और शहरी ये मंजर देख रहे हैं, एक लावा पक रहा है। मैं आज एक दाना दोस्त की हैसियत से पीपल्स पार्टी, उसकी सूबाई हुकूमत, वजीर आला मुराद अली शाह, उनकी पूरी टीम और सिंध के वडेरों को मुतनब्बे करने आया हूं, दोस्ताना मशवरा करने आया हूं कि अब ये जुल्म बंद करो जो 12 सालों से हो रहा है। 6 डिप्टी कमिश्नर, 7वां जिला बना, कोई एक डिप्टी कमिश्नर उर्दू बोलने वाला है? 135 में से गिनती पर गिन ले, उंगलियों पर गिन ले, चंद उर्दू बोलने वाले असिस्टेंट कमिश्नर, ना पश्तो बोलने वाले, ना हजारा से ताल्लुक रखने वाले, ना सराइकी, ना गिलगिती, ना बल्ती, ना कश्मीरी, ना बलोची, ना मेमन काठियावाड़ी गुजराती। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी किस लिए बनी है? ताकि आपके कारोबार खराब, जामा क्लॉथ की सारी दुकानों का एक सिंधी वडेरा मालिक होगा आइंदा आने वाले दिनों और महीनों में। मैं आपको मुतनब्बे कर रहा हूं, ये इसलिए साजिश हो रही है। आम सिंधी का इसमें कोई कसूर नहीं, वो तो पहले ही पिसा हुआ है। मेरी सिंधी बहनें, बेटियां, मेरे भाई, मेरे बेटे, मैं उनसे कहता हूं कि तुम भी होश के नाखून लो। कराची में 12 सालों से एक कतरा पानी नहीं दिया और कोविड के खिलाफ ऐसे लड़ रहे हैं, ऐसे लड़ रहे हैं जैसे एक यही काम रह गया है और कोई काम ही नहीं है। भाई तुम्हारा काम SOPs पर अमल दरामद करना है, कारोबार को बंद करना, मईशत का बट्टा बिठाना, ये तुम्हारा काम नहीं है। और फिर चले 6 बजे बंद कर रहे हैं, उसमें भी दोहरा मयार, डबल स्टैंडर्ड। और ये भी कोई सिंधी बोलने वाली या पश्तो बोलने वाली आबादियों और सिंधी बोलने वाले और पश्तो बोलने वाले आवाम का कोई कसूर नहीं है। लेकिन बात ये, वो कहते हैं ना कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। तो बात सच है भाई कि ऐसा हो रहा है कि दोहरा मयार। मुझे बताएं, नवाबशाह, लाड़काना, शिकारपुर, दादू, खैरपुर, हैदराबाद से आगे चले जाएं, सक्कर से थोड़ा आगे चले जाएं, तो मुझे बताएं ये सारा जुल्म कराची, हैदराबाद, सक्कर के ताजिरों, दुकानदारों, बेरोजगार नौजवानों, तालिब इल्मों और मासूम बेगुनाह शहरियों के साथ ये जुल्म हो रहा है। बाकी कहां हो रहा है ये? वहां क्या कारोबार बंद है? क्या वहां पर 6 बजे सब कुछ बंद हो जाता है? या तो 5 बजे बंद कराने आते हैं और फिर रिश्वतें भी चले, तय कर लें किसको देनी, किसी एक को दे देते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर को भी रिश्वत देनी, SHO को भी देनी, DSP को भी देनी, SSP को भी देनी। और अब तो खुदा झूठ ना बुलवाए, मेरे गुनाहगार कानून ने यह भी सुना है कि दीगर रियासती इदारे भी अब इसमें कूद गए। मैं उनका जिक्र नहीं कर रहा, नाम नहीं ले रहा। दीगर रियासती इदारे भी इसमें कूद गए हैं, वो भी रिश्वतें ले रहे हैं। ऐसा है या नहीं है? ताकि अकेले मेरी गर्दन ना बसे। जिन्होंने हाँ कही है, हाँ सब खड़े होने दो। तो मेरी आखिरी बात यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनियां बन रही हैं सिंध के वडेरों जागीरदारों की, जिन्होंने 12 सालों में बिला शिरकत खैरे जो खरबों रुपए की करप्शन की है, खरबों, उसे कहीं तो काम में लाना है, किसी काम में तो लगाना है। तो वो अब आपके कारोबार और तिजारत को बर्बाद करके, आपको मकरूज करके, आपको गुलाम बना के, अब ताजिरों की बची खुची तिजारत और कारोबार को भी हथिया कर बड़ी बड़ी कंपनियां बनानी है। एक ही मालिक होगा। ये छोटे छोटे दुकानदार और ताजर नहीं होंगे जामा क्लाथ में, अल्लाह वाला मार्केट में, या बनारस की मार्केट या दूसरी। और फिर दोहरा मयार में जिसकी बात कर रहा था कि वो किसी ने सही कहा है कि नाहरी बंद है, शनवारी खुली हुई है।
وہ اس آدمی نے صحیح بات کی ہے، میں اس کی تائید کرتا ہوں، لیکن اس میں عام پختونوں کا اور سندھی بھائیوں کا کوئی قصور نہیں۔ یہ اسسٹنٹ کمشنر ہیں، یہ ڈی سی صاحبان ہیں، یہ ایس ایچ او ہیں، ڈی ایس پی، ایس ایس پی اور آئی جی ہیں، کمشنر کراچی ہیں، یہ ان کو دیکھنا ہے۔ دوہرا معیار یعنی ایک تو سندھ کے شہروں کے ساتھ منافرت، جانبدارانہ، متعصبانہ سلوک، اور پھر شہر میں بھی اگر مختلف بستیاں، مختلف کاروبار ہیں تو کسی کا کاروبار 12 بجے تک کھلا ہوا ہے اور کسی کا کاروبار 5 بجے بند کرا دیا جاتا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے کہ دوہرا معیار، ڈبل اسٹینڈرڈ، تاڑا کتا ٹامی اور ساڈا کتا کتا، یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا بھائی، دوہرا معیار نہیں چلے گا۔ اگر لاک ڈاؤن ہے اور 5 بجے ہمارا کاروبار بند ہے تو پھر سب کا کاروبار 5 بجے بند ہوگا۔ اگر ہمارا 5 بجے بند تو تمہارا بھی 5 بجے بند۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارا 5 بجے بند اور تمہارا صبح کے 5 بجے تک بھی چلتا رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ پہلی بات تو یہ نوٹ کر لو، یہ دوہرا معیار نہیں چلے گا۔ کتا کتا ہوتا ہے، تمہارا کتا ٹامی اور ہمارا کتا کتا، یہ نہیں چلے گا۔ یہ فرق، یہ تفریق، یہ امتیاز، یہ تعصب اب ختم کرنا ہوگا۔ اور پھر ٹھیلے والوں کو نہیں چھوڑا جا رہا۔ ہم سالی گیس بند ہو گئی، کئی علاقوں میں کراچی کی گیس بند، ہم بول رہے، ہم کے الیکٹرک کے ظلم کو بھگتے ہیں، ان کے تیزی سے دوڑنے والے میٹروں کا مقابلہ کریں بھائی، ہم بلوں کی لائنوں میں لگے، یا اپنے یہ جو کاروبار اور تجارت اب لوٹے جا رہے ہیں، ہم ان کو لوٹنے سے بچائیں، کیا کیا کریں گے؟ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاٹ چلے گا بنجارا، لاوا پک رہا ہے۔ کتنے ایسے چوس اردو بولنے والے ہیں، مجھے اس بات کا غم نہیں، میں کوئی تعصب کی بات نہیں کر رہا، لیکن آپ کا عمل تعصب ہے، نسل پرستی ہے، یہ مہاجروں کی اور دیگر قومیتوں کی جینوسائیڈ ہے، یہ ان کی نسل کشی ہے۔ کراچی سب کا شہر ہے، ہر زبان بولنے والے کا شہر ہے، ہر علاقے کا پاکستانی کراچی میں رہتا ہے، یہ سب کی مشترکہ ملکیت ہے، ہم سب اس کے بیٹے ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں۔ مگر اگر تم پاکستانی میں فرق کرو گے، کسی کے ساتھ بہت اچھا سلوک اور کسی کے ساتھ انسانوں سے، جانوروں سے بدتر سلوک کرو گے تو پھر یہ برداشت نہیں ہوگا۔ جانبداری کو ختم کرنا ہوگا، اور ہم عمل درآمد کرائیں گے تاجروں کے ساتھ، ہمارے کارکن، ہمارے رضاکار، ہم گارنٹی لیتے ہیں تمہارے ہسپتالوں پر ہم پریشر نہیں ہونے دیں گے، کاروبار سے، تجارت سے، مارکیٹیں، تجارتی مراکز کھلنے سے تمہارے ہسپتالوں پر پریشر نہیں آئے گا۔ تم آکسیجن کے سلنڈر ڈھونڈنے کے لیے مارے نہیں پھرو گے، ہم گارنٹی دیتے ہیں ہمارے کارکن آپ کے ساتھ، آپ کی مارکیٹوں میں ایس او پیز کی عمل درآمد کے لیے آپ کے ساتھ ہوں گے، آئندہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ایس او پیز پر عمل درآمد کرائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن کاروبار بند کرنا تمہارا کام نہیں، ایس او پیز پر عمل درآمد کرانا تمہارا کام ہے، ہمارا تعاون ہوگا، تاجروں کا تعاون ہوگا، دکانداروں کا تعاون ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے کاروبار چھین لو تم۔ اور پھر یہ اگر کراچی کا کاروبار تباہ ہوگا تو کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے، اور کراچی کیسے چلتا ہے؟ ارے بھائی، جب کاروبار چلتا ہے تو کراچی چلتا ہے، جب تجارت چلتی ہے تو کراچی چلتا ہے، جب کاروبار اور تجارت نہیں چلے گی تو کراچی کیسے چلے گا، اور جب کراچی نہیں چلے گا تو پاکستان کیسے چلے گا؟ یہ تو سیدھی سی بات ہے نا۔ حیدرآباد کیسے چلے گا؟ حیدرآباد نہیں چلے گا، سکر نہیں چلے گا، کراچی نہیں چلے گا تو پاکستان کیسے چلے گا؟ یہی تو 3 شہر ہے جو سب سے زیادہ ریونیو دیتے ہیں، یہی کی تجارت اور کاروبار کو تباہ کر رہا ہوں۔
ہوش کے ناخن لو. اللہ کا واسطہ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اب سمجھ جاؤ بیوروکریسی میں، پولیس میں ایک توازن قائم کرو. سب زبان بولنے، جب کراچی میں سب زبان بولنے والے رہتے ہیں، یہ سب زبان بولنے والوں کا شہر ہے، یہ کراچی پاکستان کے ہر علاقے کا شہری کا شہر ہے، بلکہ یہ اہلیان لاہور کا شہر ہے. یہ اہلیان کوئٹہ، اہلیان اسلام آباد، اہلیان پشاور، یہ ان کا بھی شہر ہے. یہ اسلام آباد کا شہر ہے، یہ سب کا شہر ہے. جب سب کا شہر ہے تو پولیس بھی سب کی ہونی چاہیے، تو بیوروکریسی بھی سب کی ہونی چاہیے. 6 کے 6 ڈی سی ایک ہی زبان بولتے ہو. ہم تعصب نہیں کر رہے، تمہاری ٹرانسفر پوسٹنگ کی پالیسی متعصبانہ ہے. واٹ یو سو سو شیل یو ریپ، جو بو گے وہی کاٹو گے. ہوش کے ناخن لو. تم نے 12 سالوں میں نفرتوں کے بیچ بوئے ہیں تو نفرتوں کے درخت اور نفرتوں کے پھل نکلے ہیں بھائی. کب تک یہ بارش انسان اور اس کے ساتھ میرا تدبر مل کے ہم کب تک اس لاوے کو روکیں گے؟ ان کے اور میرے ہاتھ سے معاملات نکل جائیں گے، یہ ہم سب تباہ ہو جائیں گے. اور کراچی میں تو ہر چیز خس و خاشاک کی طرح بہ جائے گی. میں آخری بات کر رہا ہوں کہ لوٹ مار اور 5,000 سے 5-5 10-10 لاکھ کا جرمانہ، اور وہ بھی ان آفیشل، کوئی پرچی نہیں ایسی سادہ پرچی، پرائیویٹ جیبوں میں جا رہا ہے. ارے میرے پولیس کے اہلکاروں، انتظامیہ کے افسروں، تمہاری جیب میں تو جو جا رہا ہے وہ آٹے میں نمک کی برابر ہے. اصل تو جو مال بنا رہے ہیں وہ تمہارے وڈیرے، جاگیردار، نام نہاد حکمران، ظالم حکمران، متعصب حکمران، کرپٹ پولیٹیشین. وہ تمہیں اس کام پر لگا کر یہاں کے اسباب اور وسائل پر قبضہ کر کے یہاں کی مارکیٹوں، دکانوں، تجارت، کاروبار کو خرید کے کارپوریٹائزیشن، کارپوریٹ سیکٹر قائم کر رہے ہیں. یہ کھلواڑ ہو رہا ہے، یہ سازش ہے. اس سے آگاہ ہو جائیں اور اس کے خلاف صف آرا ہو جائیں. میں نکل گیا ہوں میدان میں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا انشاءاللہ. اور اب آخری بات کہ کوٹا سسٹم کے اندر، کوٹا سسٹم غیر آئینی 40 سال تک تھا، 2013 میں آئین میں ختم ہو گیا. وفاقی حکومت نے نوٹیفیکیشن نکالا. کیوں؟ کیونکہ پی ٹی آئی، اب میں صرف پیپلز پارٹی نہیں، پی ٹی آئی کے بھی تھوڑے سے کپڑے اتارنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا ان کا بھی اصل روپ بتانے کی ضرورت ہے. صدر کراچی کا، گورنر سندھ کراچی کا، لیکن گورنر ہاؤس اور چیف منسٹر ہاؤس میں ایک خاموش معاہدہ ہے. پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی میں خاموش معاہدہ ہے کہ ایم کیو ایم کو ہم نے مل کر ختم کر دیا، اور جو باقی بچی تھی وہ خود اپنے آپ کو ختم کرنے پر تلی ہوئی ہے. ان کی اپنی حرکتیں بھی کوئی دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہونے والی نہیں ہے. میں تھوڑا سا تو ان کو بھی کہوں گا، لیکن آئے اب پی ٹی آئی کے کردار پر آ جائیں. یہ مکمکا ہے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا. پیپلز پارٹی کو این آر او دے دیا گیا ہے، اور اس کے بدلے میں پیپلز پارٹی نے اس کے بدلے میں فری ہینڈ دیا، کراچی اس کے حوالے کر دیا. آئین میں راستے ہیں، 18ویں ترمیم. ابے 18ویں ترمیم اگر پڑی ہوئی ہے، ہم تمہیں راستے بتاتے ہیں. آئین میں ایسے راستے ہیں کہ وفاق براہ راست کراچی اور ملک کے کئی شہروں کو آسانی کے ساتھ اس کے جو بنیادی مسائل اس کو حل وفاق کر سکتا ہے. کوئی صوبائی مختاری پر اتنا سا حرف، اتنی سی آنچ نہیں آئے گی، نہ ہنگ لگے نہ پھٹ کری رنگ چوکھا ہے. طریقے بیٹھو ہمارے ساتھ، ہم تمہیں سکھاتے ہیں کیسے چلانا ہے، کیسے مختلف خطوں، سرائکی، ہزارہ ڈویژن اور سندھ کے شہری علاقوں میں جو بے چینی ہے اس کو کیسے ایڈریس کرنا ہے. وہ قومی دھارے سے باہر جا رہے ہیں،
جا رہے ہیں. کل تو جو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں ملک سے باہر, انہوں نے ملک کے خلاف نعرے لگائے, ریاستی اداروں کو گالیاں دی. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, ڈرو اس وقت سے جب پاکستان بنانے والے, ان کی موجودہ نسل اور کراچی کے سارے مظلوم مل کر دہائی دے رہے ہوں. تو پی ٹی آئی کو بھی ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. کس طرح کہ یہ مکمکہ ختم کریں, یہ میریج آف کنوینئنس, یہ جو آپ نے متا کیا ہوا ہے ایسا ہی ہے نا, مجاہد بھائی سمجھتے ہیں. ہاں, یہ جو متا کیا ہوا ہے آپ نے, سیاسی متا, پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے سیاسی متا کیا ہوا ہے. کراچی کو پیپلز پارٹی کو گروی رکھ دیا, دے دیا. اگلا میئر لانے کے لیے آپ لکھ لیجئے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں کہیں نہ کہیں اتحاد قائم ہوگا. ہو چکا ہے, یہ سازش ہے. تو یہ جو مرکز میں خاموشی ہے 18ویں ترمیم کا بہانہ ہے. 18ویں ترمیم قطعی اور قطعی کوئی رکاوٹ نہیں ہے تاجروں اور کاروباری حضرات کے مسائل حل کرنے میں. ارے جب این سی او سی کا فیصلہ آ گیا تو این سی او سی کچھ اور کہہ رہی ہے, مراد علی شاہ کوئی اور زبان بول رہے ہیں. اس لیے کہ ان کے کھربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہونی کراچی میں. یہ دیکھیں, ہوتا ہی ہے کہ جب کوئی شہر تباہ برباد ہوتا ہے تو اس کی زمین سستی ہو جاتی ہے, اس کی املاک سستی ہو جاتی ہے, اس کی جائیداد سستی ہو جاتی ہے, اور اس کو اونے پونے داموں خرید لیا جاتا ہے. پھر مارکیٹ میں اس کے شیئر بڑھ جاتے ہیں. یہ طریقہ ہے. تو آپ کی ساری چیزوں کو خریدنے کی تیاری ہے, اس پر قبضے کی تیاری ہے. اور جزیہ اگر ایک ٹیکس ہے غیر مسلموں پر, ارے بھائی اگر ہماری وفاداری پر شک ہے تو ایک ٹیکس جزیہ لگا دو, باقی سیلز ٹیکس ہم دے رہے ہیں, انکم ٹیکس ہم دے رہے ہیں, سارے ٹیکس دے رہے ہیں, ایک لگاؤ. رشوت کہاں دینی ہے آفیشل کر دو, لیکن ایک جگہ لے لو خدا کے واسطے یار. 47 سے زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں, اور اوپر سے یہ بھتے, بھتا ہے یہ, ٹیکس تھوڑی بھتا ہے یہ. اور کہہ رہے ہم نے بھتا ختم کر دیا. بھتے, ہاں عوام میں اگر کوئی بھتا لے رہا تھا تو وہاں تھوڑا بہت ختم کر کے اس کو بھی قومیہ لیا گیا, نیشنلائز کر لیا گیا. سرکاری اداروں کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ بھتا لے, ان کا اختیار ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ وہ بھتا لے رہے ہیں, اور حد ہو گئی. لاکھوں روپے, کروڑوں روپے. کیا اب یہ یہاں سے کیپٹل پنجاب نہیں جائے گا؟ شاید کچھ پنجاب کی بزنس کمیونٹی اور حکومت خوش ہے کہ کراچی میں اگر یہ حال ہے تو ہمارے پاس. اب یہ ملک سے باہر جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب سوال لیتا ہوں, آخری بات. کوٹا سسٹم پہ ایک بات سن لیں کہ جو کوٹا سسٹم ہے اس میں جعلی ڈومیسائل پہ نوکریاں دی جا رہی. ہمارا جو ڈومیسائل ہے اس پہ ہمارے بچوں کو نوکریاں نہیں مل رہی, باہر سے آنے والوں کو مل رہی ہے. ان کا ان کے کوٹے پہ. دیکھیں, میڈیکل کالج, انجینئرنگ کالج میں ایڈمیشن دہی سندھ کے ڈومیسائل پر, اور پھر نوکری ہمارے کوٹے پر, ہمارے ڈومیسائل پر. تو بھائی جس ڈومیسائل پر انٹرمیڈیٹ کیا اور میٹرک کیا, نوکری بھی اسی ڈومیسائل پہ اور اسی ڈسٹرکٹ اور ڈویژن میں ملنی چاہیے, دوسرے ڈسٹرکٹ اور ڈویژن میں نہیں ملنی چاہیے. صحیح ہے, بالکل ویلڈ پوائنٹ. اب میں آپ کو ایک مثال دوں. حیدرآباد میں مہران یونیورسٹی, جام شورو یونیورسٹی, سندھ یونیورسٹی, مہران یونیورسٹی, اور لیاقت یونیورسٹی جام شورو, میڈیکل یونیورسٹی جام شورو, لمس, LUMS لمس. اب وہاں جو داخلے کی پالیسی ابھی آئی ہے وہ کیا ہے کہ ایک تو کوٹا سسٹم ہے سندھ دہی اور سندھ شہری, یعنی کراچی, حیدرآباد, سکر شہری, اور باقی سارے شہر دہی, باقی سارے شہر دہی. کراچی, حیدرآباد, سکر کے شہر شہری, اور باقی سارے شہر دہی.
اب اس کے بعد سن لے کیا ہوا. اب حیدرآباد اور سکر میں مزید کوٹا کہ حیدرآباد دیہی اور حیدرآباد شہری. 100 سیٹیں میڈیکل کالج میں حیدرآباد کی تھی، اس میں سے 40 حیدرآباد سٹی کی اور 60 قاسم آباد اور دیگر تعلقوں کی جو حیدرآباد کے دیہی علاقے. اب یہ بتائیں، ہم جو یہ بات کر رہے ہیں اپنے سندھی بھائیوں بہنوں بیٹوں بیٹیوں کے خلاف نہیں کر رہے ہیں، اس پالیسی کے خلاف کر رہے ہیں جو بہن کو بہن اور بھائی کو بھائی سے لڑانے کی تیاری. کراچی کو جنگ و جدل کا میدان، ایک بڑے فسادات کا مرکز بنانے کی تیاری کر لی گئی ہے. یہ کاروبار اور تجارت چھن کر بھی، جرائم کو ہوا دے کے اسٹریٹ کرائم کتنا بڑھ گیا ہے، سنیچنگ کتنی بڑھ گئی ہے یا نہیں ہے. تو اب حیدرآباد کے اندر الگ کوٹا، حیدرآباد میں بھی دیہی اور شہری، سکر میں بھی شہری اور دیہی، اور اب کراچی میں بھی یہ شہری اور دیہی کا فیصلہ ہونے والا ہے. اب آپ کر لیں. اب اس کے بعد اب مجھے یہ اطلاع، میں آخری بات شیئر کروں کہ کچھ سمندر پار پاکستانی میں نہیں چاہتا. مجھ تک یہ بات آئی، میں نے ان کو روکا ہے. وہ اقوام متحدہ میں سندھ کی حکومت کے 12 سالوں کی کرپشن، لوٹ مار، اور جس طرح یہاں کے شہری سندھ کو اپنی کالونی کراچی کو اپنا غلام اور ہاری بنانے کے لیے جو اقدامات ظالمانہ اور متعصبانہ ہوئے، وہ سارا کرتا سے ابیس وائٹ پیپر، وہ سارا چارٹر لے کر UN میں جا رہے ہیں. نہیں دیکھیں، یہ عمل گویا کہ ملک کے خلاف سمجھا جاتا ہے، یہ اس کا تاثر ہے. اور ظاہر ہے کہ ہم لیکن وہ جو کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا دل، وہ اپنے دل کے پھپولے کہاں پھوڑے، کس کے آگے رونا روئیں. میں آخری جملہ وزیر اعظم پاکستان، جو کہ مجھے پتا ہے کہ بیکار ہے، میں ان سے اپیل کر رہا ہوں. مجھے پتا ہے انہیں سب اچھا نظر آ رہا ہے، انہیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ 6 بجے تک تھوڑا بہت کاروبار تاجر کرتے ہیں اور 6 بجے کے بعد کراچی میں پولیس اور انتظامیہ کا کاروبار شروع ہوتا ہے. پہلے لیاری گینگ وار بدنام تھا، اب اصل میں جو گینگ وار ہے وہ پولیس اور انتظامیہ گینگ وار ہے. اچھا، اب وزیر اعظم سے بھی میں کم از کم فارمیلٹی یہ پوری کرتا ہوں کہ ان سے بھی کہوں. اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان، سپریم کورٹ سے میں کہتا ہوں، اور آخر میں چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوہ صاحب سے اپیل کرتا ہوں، SOS کال دیتا ہوں کہ یہ دوہرا معیار ختم کرائے کہ ان کا کتا ٹامی اور میرا کتا کتا. اب یہ نہیں چلے گا. یہ ڈبل سٹینڈرڈ ختم کرائیں. یہ جو نفرتوں کے بیچ بوئے گئے ہیں انہیں ختم کریں. ایک گھر اور مرکز جو پورے ملک کو چلا رہا ہے اسے جلانے کا عمل رکوائیں. 12 سالوں میں جو حکمرانی ہے اس کا حساب لیا جائے. کوئی کمیشن بنایا جائے. جو گزشتہ 12 سالوں میں 18ویں ترمیم کے بعد جو اضافی اختیار ملا، وسائل ملے، 7ویں قومی مالیاتی کمیشن کے بعد جو وسائل اور اختیارات ملے، اس کا حساب ہمیں چاہیے. ہمارے خون پسینے کی کمائی ہے، ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ ہے، ہمیں اس کا حساب چاہیے. آڈٹ کرنا اس کا. کوئی بھی آڈیٹر بٹھائے، وفاق بٹھائے، کوئی بھی بٹھائے، نیب بٹھائے، ہمیں کم از کم جو ہماری اطلاع میں، ہمارے کوگنائزنس میں، ہماری معلومات میں کوئی کم از کم 3000 ارب روپے کی کرپشن تو صرف اور صرف جو سالانہ صوبائی بجٹ ہے اس میں ہوئی ہے. زمینوں کی بندر بانٹ اور سپر ہائی وے کی زمینوں پہ جن کو جس کو نوازا گیا ہے اور وہاں پر جو کچھ ہوا ہے، یہ سارا حساب کراچی والوں کو بھی دینا ہوگا،
شہری سندھ کو بھی دینا ہوگا، سندھ کے ہاریوں، مزدوروں، کسانوں کو بھی دینا ہوگا، اور 22 کروڑ پاکستانی عوام کو بھی دینا ہوگا۔ ہم آج یہ حساب لینے نکلے ہیں۔ اگر آپ نہیں لیں گے تو پھر یہ خلقت اگر اپنے ہاتھ میں معاملات لے گی تو پھر اس میں ہمیں اس کا ذمہ دار نہ ٹھہرایا جائے۔ پھر لوگ اگر اپنے ہاتھوں میں معاملات لیں، میں ایک شعر آخر میں پڑھوں گا۔ دیکھیں، اب یہ میں سندھ میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن رکوا کر پانی کی چوری کو تحفظ دیا گیا، یہ کس قسم کی حکمرانی ہے؟ یہ کیسی جمہوریت ہے؟ جب تک شمولیتی، شرکتی، حقیقی، عوامی جمہوریت نہیں آئے گی، عوام کے مسائل حل نہیں ہوں گے، مل جل کر کام نہیں کیا جائے گا۔ بہت پوری دنیا میں ہمیں سر اٹھا کر چلنا ہے، لیکن آج ہم گرین پاسپورٹ کے ساتھ دنیا میں ہمارا سر جھکا ہوا ہے۔ ہمیں سر اٹھا کر چلنا ہے، ہمیں سر اٹھا کر جینا ہے۔ اب IMF سے قرضے آپ لیں اور اس کو چکائے ہم کراچی والے، سندھ کے شہر والے۔ یہ بہت لمبی کہانی ہے، ایک پریس کانفرنس میں نہیں، یہ تو کئی پریس کانفرنسوں کی اردو گرل کی طرح 4 سیزن ہے اس کے بھائی، اردو گرل کی طرح 5 ہے اس کے۔ ابھی تو یہ پہلی قسط ہے پہلے سیزن کی، ابھی میرے پاس تو اتنا مٹیریل ہے انشاءاللہ ہے۔ ہاں سوال لے لیں۔ ایک شعر پڑھ دوں آخر میں کہ وہ جنہیں سورج میری چوکھٹ سے ملا کرتا تھا، وہ جنہیں سورج میری چوکھٹ سے ملا کرتا تھا، اب وہ خیرات میں دیتے ہیں اجالے مجھ کو، اب وہ خیرات میں دیتے ہیں اجالے مجھ کو۔ یہ حال ہے۔ میرے خیال میں نے سب کی نمائندگی کر دی۔ مجاہد بھائی کا غصہ بھی اترا نہیں ہے، 2 منٹ سن لیں ان کو بھی یار، ذرا ان کا بھی غصہ کم ہو جائے۔ السلام علیکم میرے دوستوں، آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ 14 مہینوں سے کراچی کے تاجر جو ہیں بڑے تذبذب کا شکار ہیں، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کراچی کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے سوتیلی ماں والا، اس کے اندر بعض تاجر آنسوؤں سے روئے میرے پاس طارق روڈ پہ چمٹ کے، جن کا مال رکھا رہ گیا، خاکستر ہو گیا، پچھلے بقائے نہیں دیے گئے تھے جن کے، وہ لوگ کسی کی بیٹی کی شادی تھی، کسی کا کوئی مسئلہ تھا، جنہوں نے پیسہ لینا ہے وہ لے گا۔ اور جب کراچی کے جو چھوٹے تاجر ہیں، یہ کاٹیج انڈسٹری ہے، جب کاٹیج انڈسٹری کے اندر کراچی کے لوگوں کو کوئی سرکاری نوکری نہیں ملتی، یہ سب اپنے چھوٹے موٹے کاروبار کر کے ہی کراچی کو چلا رہے ہیں۔ 3.5 کروڑ کی کراچی کی آبادی ہے، نئے گوٹ بن رہے ہیں مضافاتی علاقوں کے اندر، نئے گوٹ ڈکلیئر ہو رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہو بھائی یہ سب؟ آپ لوگ کراچی کی طرف دیکھو، کراچی پہ لوڈ ڈال رہے ہو، انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے، پینے کا پانی نہیں ہے۔ آپ لوگ 30 سالوں میں لوگوں کو 1 گلاس پینے کا پانی نہیں دے سکے، شرم آنی چاہیے۔ 50,000 روپے کا میری دکان کا چالان کیا، چھوٹی سی 50,000 روپے کا، کیا کبھی کسی نے سکر میں چالان کیا ہے؟ لاڑکانے میں سنا کسی کا چالان اپنے 50,000 کا؟ بدین میں، نواب شاہ میں، بے نظیر ٹاؤن میں کسی کا چالان 50,000 کا نہیں، کیونکہ میں سن آف سوائل نہیں سمجھتے ہیں ہمیں، اس لیے ہمارا چالان ہوا، ہمیں بھرنا پڑا۔ کیوں ہمیں بھرنا پڑا؟ کہ اگر ہم نہیں بھریں گے تو ہماری دکان نہیں کھلے گی۔ رمضانوں کے اندر ہم گڑگڑا رہے ہیں، ہم ان کے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، ہم ان کی تھوڑیوں میں ہاتھ ڈال رہے ہیں کہ بھائی خدا کے واسطے ہمارا مال رکھا رہ جائے گا۔ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ابھی بات چل رہی ہے، آگے بات چل رہی ہے۔ ارے بھائی بات کہاں چل رہی ہے؟ پھر اچانک خبر آتی ہے کہ نہیں جناب، کورونا کی شرح 4% کورونا تھا، 4%، پنجاب میں 20%، 4% میں آپ عام دنوں میں تھے ہم لوگ۔ ہمارے کاروباروں کو اس طرح بند کر دیا گیا، یعنی ہمیں آپ نے ہاری اور بازارہ سمجھ رکھا ہے، یعنی آپ بڑے اعظم بن گئے، لمحہ بھر کے لیے جمہوریت کا قتل عام کر دیا۔ لمحہ بھر کے لیے کسی نے نہیں سوچا کہ یہ جو آدمی ہیں جو ایک شاپ میں کام کرتا ہے اس سے 100 کارخانے چلتے ہیں،
100 कारखानों के अंदर करोड़ों लोग रोजगार है, उनका 3.5 करोड़ की कराची की आबादी है। अब आप उनको क्या रिलीफ देंगे, मुझे जवाब दें। आप कौन से टैक्स माफ कर रहे हैं कराची वालों के? आप सिंध का टैक्स माफ करें सबसे पहले, उसके बाद आप कराची में इनकम टैक्स, कराची का कहना चाहिए रिलीफ आना चाहिए। दोबारा बजट इस तरह का नहीं बनाए, आप गरीब परवर बजट बनना चाहिए। अब ये दो 1 महीने बाद बजट आएगा, हम ये देखेंगे कि इन्होंने कराची वालों के साथ क्या क्या किया। कराची वालों को अपना भाई समझा, अपना वो भाई समझा, अगर सौतेला भी समझेंगे, खाने को तो देंगे। हमारे बच्चे, यकीन मानना, आदमी के पास सिर्फ 2 रास्ते होते हैं, या तो भीख के लिए हाथ बढ़ाते या फिर चोरी के लिए हाथ उठाते। भीख, कराची का सफेद पोश आदमी भीख के लिए हाथ बढ़ाते वो शर्माता है, इसलिए स्ट्रीट क्राइम हो रहा है। इसलिए सारे उससे अपने बच्चे की भूख बर्दाश्त नहीं हो सकती है, वो कितने दिन भूख बर्दाश्त करेगा। ये इज्तिमाई खुदकशियों की साजिश रची जा रही है। मैं खूने हुसैन की कसम खा के कहता हूं, अगर ये सब कुछ होता रहा तो इतना बुरा हो जाएगा कि जहां से वापसी नामुमकिन हो जाएगी। कराची के ताजरों को परेशान ना किया जाए। ये जिस तरीके से आप 18वीं तरमीम का इस्तेमाल करके कराची वालोों के साथ टाइम को कम किया आपने, क्या 4 घंटों में हो जाता आपका? आप अभी इनकम टैक्स के गोशवारे जमा होंगे, 18% भी अगर वो कोरोना बढ़ जाएगा, आप बोलेंगे 24 घंटे तक बैंक खुले, आपने जमा कराओ जाके। 24 घंटे के लिए बैंक खोलेंगे आप आखिरी तारीखों में, ये नहीं देखोगे उस वक्त कितना कराची का कहना चाहिए कि नुकसान हुआ, उस वक्त तो आप पैसे जमा कर रहे होगे। अच्छा, अब कारोबार के औकात कार में नरमी की जाए। 10 से 10 बजे तक कारोबार के औकात मुकर्रर किए जाएं, सुबह 10 से रात 10 बजे तक मुकर्रर किए जाएं और मुकम्मल बनेंगे। ये तो फिर भी दुकान खोलते हैं, सफाई करते हैं और घर जाते हैं और कर्जे गिनते हैं। ये तो बेचारियां, ये जो थोड़ा बहुत अपने घरों की किफालत कर रही हैं, इनके तो बिल्कुल मुकम्मल तबाह बर्बाद, मुकम्मल कामकाज बंद है इनका, खवातीन का। ये जो मेरी बहनें बेटियां यहां पर बैठी हुई हैं, सलून हो, पार्लर हो, इनका बिल्कुल बंद है। तो ये काम भी खुलना चाहिए। स्कूल भी खुलने चाहिए, स्कूल भी बंद है, वो खुलने चाहिए। जी चले, बारी बारी ले लें। रेस्टोरेंट की वजह से 7 लाख लोग बेरोजगार हुए, रेस्टोरेंट की बंदी से। जी भाई, 22 अगस्त से पहले सूरज की रोशनी से हम लोग अपने आप की आबियारी करते थे। आज जो उनका लहजा 22 अगस्त से पहले था, फिर 22 अगस्त को जो उन्होंने नारा लगाया, आज वही लहजा आपके अंदर भी महसूस किया जा रहा है। तो क्या वो लहजा आखिर में आके वही मुल्क दुश्मन नारे पर जाएगा? अगर ये जाएगा तो क्या वो मुल्क दुश्मन थे या नहीं, आप उनको क्या राशिद, इस सवाल के जवाब के लिए हम इस्लामाबाद चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट से डेफिनेशन लेते हैं और पार्लियामान से कि वो तय करें कि कौन गद्दार है और कौन मुहिब वतन है। पार्लियामान में नहीं, बाजी बात सुने, हम पढ़े लिखे लोग, मेरा भाई है, छोटा बच्चा है, उसने सही सवाल पूछा है, उसका काम है ये। बाजी क्या कर रही हैं आप? बाजी ये ना करें, इसलिए आप नहीं आई है। माफी मांगे, आप माफी मांगे बाजी, सर माफी मांगे। ये उनका हक है यार। ये देखें, आजकल का माहौल है, उसमें ये सवाल की अहमियत है। लेकिन वो भी समझ रहा है कि मेरा ये लहजा किन को पुकार रहा है, किन को कह रहा है कि भाई है, मैं किसको कह रहा हूं। मजबूर हो गए ना हम भी। सवाल आपसे ये है कि आप वफाकी वजीर भी रहे हैं, कराची भी आप किसी और में रहे, उसके साथ साथ आप वफाकी हुकूमत भी रहे, सफाई में भी रहे। आज आपने बात की कोटा सिस्टम की, तो क्या कोटा सिस्टम को आप जितना अर्सा आप रहे हैं हुकूमतों में, उस वक्त खत्म क्यों नहीं करवा सकते? जो आज आप बार बार कोटा सिस्टम की बात करते हैं, उस वक्त तो आप हुकूमत में थे, वजारतों में थे, उस वक्त क्या प्रॉब्लम थी कि खत्म नहीं हुआ? खत्म पहले होना चाहिए, लेकिन इसकी आखिरी मुद्दत 2013 में खत्म हुई, ये खत्म हो गया है, ये गैर आईनी है। इस पर जितना अमल दरामद हो रहा है
थोड़े वकीलों की फीस अगर जमा हो जाए तो इंशाअल्लाह बहुत जल्दी इसको हम अदालत में चैलेंज करने जा रहे हैं। मरदमशुमारी को भी उसके नताइज को ऑफिशियलाइज कर दिया गया, लेकिन एक काम जहां 12 सालों में सत्यानाश किया सिंध का और कराची का पीपल्स पार्टी और उसके वडेरों ने, वहां बहरहाल एक काम ये अच्छा हो गया कि आर्टिकल 157 के क्लॉज 4 के तहत इन्होंने मरदमशुमारी को पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करके भेज दिया है। मेरे पास वो लेटर आ गया मुराद अली शाह का कि उन्होंने सिंध की और कराची की मरदमशुमारी को नहीं माना है। हमारा भी मुतालबा है कि मरदमशुमारी का ऑडिट होना चाहिए। तो मर्दम और कोटा सिस्टम, अब अदालत से फैसला आ जाएगा, थोड़ा आप और मैं हम साथ चलते हैं, इसको चैलेंज करते हैं, ये खत्म हो जाएगा। मेरे ताजिर कारोबारी भाई साथ दें। 1-1 करोड़ तो फीस है भाई वकला की, अच्छे वकीलों की। अब कहां से वो फीस लाएंगे? पहले इनसे कर ले। हाँ, मैंने तो कहा है। नहीं, 12 साल में कम से कम 3000 अरब रुपए की करप्शन है, कम से कम। नहीं, मैंने तो कहा नैब हो या कोई, मैं तो कह रहा हूँ नैब के बस की तो बात ही नहीं है। अब तो नैब से भी ऊपर कोई ऐसा एहतसाब कमीशन बनाना होगा, कोई ऐसा एहतसाब का इदारा, मैं तो कह रहा हूँ उसका नाम भी ना दे एहतसाब, आप उसको एक कमीशन दे जो 12 साल की इनकी कारकर्दगी के बारे में वो बता दे कि इन्होंने 12 सालों में क्या किया, बस। देखें, अब वो मैं ताजिरों से मशवरा करूंगा। ये तो मैंने अपनी तरफ से पेशकश कर दी है कि मैं और मेरे दोस्त साथ हैं। अब अगर ये तैयार हैं तो हम मंडे मैं ये बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कल कराची के कुछ मरकजी तंजीमों के ताजिर इकट्ठे होंगे और अब बात ना तो मशवरे की रही है ना किसी तजवीज़ की रही है, इसलिए कि हमारे सामने जो लोग बैठे हैं जिन्हें हम हुकूमत सिंध कहते हैं, उनकी आंखें भी नहीं हैं, उनके कान भी नहीं हैं, उनकी खोपड़ी में दिमाग भी नहीं है। ये वो लोग हैं बेहिस पत्थरों की तरह। हम कितना चिल्ला रहे हैं, आप लोग हमें लिख भी रहे हैं, आप हमें मीडिया पर भी चला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने किस से मदद नहीं मांगी। जिस तरह ये पुलिस, ये अभी डॉक्टर साहब ने पूरा नक्शा खींचा, उसका मैं जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन हम इतना समझते हैं कि हम सिर्फ दुकानें खोलने और बंद करने के गुनाहगार हैं। खरीदार, आप खुद समझते हैं कि इस गर्मी में खरीदारी के लिए खवातीन या आप लोग कितने बजे निकलते हैं? 3 या 4 बजे अगर आप इस गर्मी में घर से निकलें कि कदरे कम तपिश हो तो यकीनन 6 बजे तक खरीदारी मुकम्मल नहीं हो सकती। तो आप सोच सकते हैं, फिर एक और देखें बड़ा बवाल है कि 5 बजे दफातर बंद होते हैं, 6 बजे कारोबार बंद होता है, उसके बाद एक जंगल ट्रैफिक का, उसमें एम्बुलेंसेस फंसी हुई हैं, उसमें कोई बर वक्त कहीं पहुंच नहीं सकता। एक अजीब सूरत हाल है। 6 बजे मार्केटें बंद करके भी दुकानदार मार्केटों में इसलिए मौजूद रहते हैं कि ट्रैफिक का रश कम हो तो घर जाएं। तो ये 8 बजे जो आप कर्फ्यू लगा रहे थे, 8 बजे जो आप सख्ती कर रहे थे, आप देखें, आप इनके ऐलानात से कबल के 8 बजे का शहर देख लें और आज रात को देख लीजिएगा, सूरत हाल अब ज्यादा गंभीर हो चुकी। तो आप अगर सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत थी कोरोना से बचने के लिए, तो वो तो आपने खुद खत्म कर दी। इसलिए मैं इंतहाई दुख के साथ ये बात कह रहा हूं, क्योंकि जब हम कोरोना के होते हुए एहतजाज की बात करते हैं, धरने की हड़तालों की बात करते हैं, तो लोगों को बुरा लगता है, आप लोग भी क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन अब जो सूरत हाल में देख रहा हूं, कराची में 40 लाख ऐसे लोग हैं जो रोजाना कमाते हैं, रोजाना अपने बच्चों को खिलाते हैं, आज वो बैठे हुए हैं। आपने ईद सीजन तबाह कर दिया, ईद के बाद शादी सीजन आया, आपने वो भी तबाह कर दिया, शादी हॉल बंद कर दिए, आपने होटल बंद कर दिए, आपने कारोबार महदूद कर दिया।
اب اس کے علاوہ کہ ہم یا تو اللہ کو پکاریں یا احتجاج کریں، ہمارے پاس کچھ چارہ کار نہیں ہے۔ میں کراچی کے اسٹیک ہولڈرز کو، کراچی کو آن کرنے والی وہ ساری طاقتیں، اسے آواز دیتا ہوں، اسے پکارتا ہوں، اگر آپ لوگ واقعی کراچی کے کو دل سے چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ کھڑے ہوں۔ اگر آج ہمارے ساتھ کراچی کے حق کے لیے، کراچی کے مقدمے کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوتا تو کراچی کے لوگ، کہ کراچی کی تاریخ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ پھر ان کا یہ دعویٰ جھوٹا تھا کہ وہ کراچی کو آن کرتے ہیں، صرف گھر میں بیٹھ کر بات نہیں ہوگی، اب فیصلہ سڑکوں پہ ہوگا اور اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم آپ کو دکھا دیں گے۔ ٹھیک ہے، میرے خیال میں ہاں اچھا، یہ معین صاحب کی ایک گزارش ہے، یہ 70 لاکھ کا سالانہ ٹیکس دیتے ہیں، ان کی فیکٹری کو ایک حادثے کی وجہ سے بند کیا گیا۔ میرے خیال میں اگر ہمیں ٹاٹا، برلا اور اگر وہ پیدا کرنے ہیں تو ہمیں کاروبار کو بند کیے بغیر جو بھی نظام ہو سکتا ہے تحقیقات کا، سزا اور جزا کا، اس پر جانا چاہیے۔ کاروبار بند کر کے جو ہے وہ ہم ملک اور قوم کی خدمت نہیں کر سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام معین قادری ہے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا نیو کراچی سبا سینما کے پاس ایک فیکٹری میں 22 دسمبر 2020 کو ایک حادثہ ہوا تھا، جو میڈیا نے رپورٹ کیا تھا کہ وہاں پر ایک کوئی بوائلر پھٹا ہے۔ ہمارا کولڈ اسٹور ہے، ہمارے یہاں بوائلر کا کوئی کام نہیں ہوتا، اور میڈیا نے بعد میں اس کی تصدیق بھی کر دی تھی کہ ہمارے یہاں بوائلر نہیں پھٹا تھا۔ پولیس نے FIR میرے خلاف ہی کاٹی ہے، اور چالان میں بھی یہی میرا نام ہی لکھا ہے کہ ہم نے اپنی فیکٹری کو خود تباہ کیا ہے۔ ہماری فیکٹری میں 8 لوگوں کا انتقال ہوا تھا، 20-22 لوگ زخمی ہوئے تھے۔ میں 70 لاکھ روپے سے تقریباً 70 لاکھ روپے سالانہ ٹیکس دیتا ہوں۔ میں اوورسیز پاکستانی ہوں۔ میں نے 2007 میں لنڈن سے 2.2 ملین پاؤنڈ آفیشل لا کر میں نے اس ملک پہ انڈسٹری لگائی، اور میرا یہ حال ہے کہ آج میں عدالتوں کے چکر لگا رہا ہوں۔ میری فیکٹری کے مجھے ہی مرید الزام ٹھہرایا ہوا ہے، اور میں گزارش کرتا ہوں، میں نے فاروق بھائی سے بھی کہا ہے، وہ بھی کہیں کہ جی سندھ گورنمنٹ نے زخمیوں کو اور مر جانے والوں کے لیے امداد کا اعلان کیا تھا، انہوں نے کوئی امداد نہیں دی، اور میں ہی پولیس میں اپنا عدالت میں جا کے سارا کیس کو اور FIR میں اس میں انصاف ہونا چاہیے، یہ نا انصافی ہو رہی ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔